الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہمارے حدیث کورس کا 4th ڈے ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 6 اور 7 آپ کو پڑھائیں گے۔ حدیث نمبر 6 ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ صدقہ کہتے کسے ہیں۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو مال ہم اللہ کی نام پر خیرات کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ احادیث پاک میں صدقے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صدقہ عذاب قبر سے بچاتا ہے، صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ آنے والی بلاؤ کو ٹال دیتا ہے۔ ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پہ آزمائش آنی ہوتی ہے، کوئی نقصان ہونا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا، ہم اس سے بچ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی لیا دیا صدقہ کام آ جاتا ہے۔ صدقے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے بتانا چاہوں گی کہ صدقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ صدقہ صرف مال و دولت سے ہی نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ کوئی جانور ہی ذبح کیا جائے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کلو معروف صدقہ، کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آپ جو بھی نیک کام کریں وہ صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کے کام آ جائے صدقہ ہے، کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھے صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دے صدقہ ہے، اپنے ڈول سے کسی کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے۔ آپ کو پیاس لگی، کسی نے آپ سے پانی مانگا، آپ نے خود سے پہلے اس کو پانی پلا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی نے مشورہ مانگا، آپ نے اچھا مخلصانہ مشورہ دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی روتے کو مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اور اگر دو بھائیوں میں یا میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کروا دینا بھی صدقہ ہے۔ خیر خواہی چاہنا بھی صدقہ ہے، الغرض کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس کا مقصد رب کا حصول ہو اور امت کی خیر ہو، وہ سب صدقہ ہے۔ اور صدقہ کرنے سے بے تحاشا خیر و برکت ملتی ہے، تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی نیکی حقیر نہیں ہوتی، حتیٰ کہ کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملے تو یہ بھی نیکی اور صدقہ ہے۔ اللہ ہمیں ڈھیروں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 7 ہے، افضل الاعمال او عمل الصلاة لوقتها وبر الوالدین، اعمال یا عمل میں سب سے افضل عمل نماز اپنے وقت پر پڑھنا ہے، یعنی مقررہ وقت پر نماز کی ادائیگی کرنا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اس حدیث پاک میں 2 باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ نماز وقت پہ پڑھی جائے، یہ بہترین عمل ہے۔ دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ نیکی کی جائے۔ نماز دین کا ستون ہے، ہمارے جو بنیادی پلرز ہے، پلرز آف اسلام، اس میں کلمے کے بعد دوسری چیز نماز آتی ہے۔ آخرت میں پہلا سوال نماز کے متعلق ہونا ہے۔ نماز مومن کی معراج اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے تحفہ اور اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا حصول ہے اور اس کی بندگی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازیں وقت پر ادا کریں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اپنا فریضہ سمجھیں، اور جانیں کہ آپ اپنے محبوب ربانی سے ملاقات کرنے لگے ہیں۔ تو جب ایک محبوب سے کوئی شخص ملتا ہے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اسی خوشی سے نماز کی ادائیگی کیجیے۔ کوشش کریں کہ نماز کے ارکان، شرائط، فرائض، واجبات، مستحبات سب کو بہترین طریقے سے ادا کریں تاکہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو سکے۔ نماز میں دل لگانے کے لیے نماز کو ترجمے سے یاد کریں اور سارا دھیان نماز میں رکھیں۔ نماز کو چھوڑ کر کوئی خیر نہیں ملتی، بلکہ کامیابی، بھلائی اور خیر اور فلاح تو نماز میں ہی ہے، کیونکہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، 5 وقت اللہ عز و جل مؤذن کے ذریعے آپ کے کانوں میں یہ آواز ڈلواتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو نماز پڑھ کے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، نماز پڑھ کے دین دنیا کی بھلائی خیر خواہی پا سکتے ہیں، لیکن نماز چھوڑ کے کوئی فلاح نہیں پا سکتے۔ کوئی بیمار ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے،
لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے، سفر میں ہو تو نماز قصر کر لے، الغرض کہ ہر صورت میں، ہر کنڈیشن میں آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور جب آپ بلا ناغہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے اس نیت سے اللہ آپ کو نمازوں کی توفیق دے، تو پھر نمازوں سے آپ کو ایسی محبت ہوتی ہے کہ پہلے آپ نماز نہ چھوڑیں، پھر میں دعویٰ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ پھر نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو سکون ہی نہیں ملے گا۔ تو نمازوں کو وقت پر ادا کریں، بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ فلاح کامیابی کا راستہ اور رب سے ملاقات۔ حدیث کے دوسرے جز میں کہا جا رہا ہے کہ والدین سے نیکی کریں، والدین کو اف تک نہیں کہنا۔ اب یہ نہیں کرنا کہ سخت کلامی کر لی، تو تڑاک کر لی، گالی گلوچ کر لی، کام کو انکار کر دیا، دل آزاری کر دی، دل دکھا دیا، اونچا بول لیا، چیخ چلا لیا، تانے دے دیے، لیکن اف نہیں کہا، تو آپ اس حدیث کی مصداق نہیں ہو سکتے۔ ارے اف ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس میں صرف 2 حروف ہے، الف اور فا، اف۔ جیسے کسی کو ہم کہتے ہیں اتنا بھی نہیں کہنا والدین کو کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے دل پر گراں گزرے اور ان کو تکلیف ہو کہ جب تک آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہوں گے اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ ارے اللہ نے تو اپنی جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دیا اور باپ کی رضا کو اپنی رضا قرار دے دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کی دل آزاری کریں، ان کا دل دکھائیں اور پھر رب کو پالیں، کامیابی پالیں، رب کی رضا کو پالیں؟ یہ ممکن نہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ والدین کو زیادہ سے زیادہ خوشی اور مسرت دی جائے، ان کے چہروں کو محبت سے دیکھیں، آپ کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ایسا حج جو مقبول ہے، جو مقبول ہے، جو گارنٹیڈ مقبول ہے، ایسا حج کا آپ کو ثواب ملے گا۔ والدین کی خدمت کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے۔ ارے کسی پیر بابے کی دعاؤں میں وہ اثر آپ کے لیے نہیں ہوگا جو آپ کے والدین کی دعاؤں میں اثر اللہ نے رکھ دیا۔ ان سے دعائیں لیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لا دیجئے، پھر دیکھیں اللہ آپ کی دنیا، آخرت اور دین کس طرح سے آسان کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔